اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے علی گڑھ تحریک کے تعلق سے اہم پوائنٹ سامنے رکھوں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک۔ علی گڑھ تحریک مسلمان قوم کے مسیحا کے محسن اور اردو ادب کے مسیحا سر سید احمد خان کی مسلسل کوشش اور بے مثال قربانی سے وجود میں آئی۔ اس تحریک نے مسلمان قوم کو تباہی کے گڑھے سے نکالا اور اس کا کھویا ہوا وقار بڑی حد تک بحال کر دیا۔ یہ علی گڑھ تحریک کے تعلق سے اہم نکات ہیں۔ ہندوستان کی پہلی جنگ عظیم یعنی جنگ آزادی تھی 1857 عیسوی کا جو غدر تھا، تو 1857 عیسوی کے غدر کی ناکامی کے بعد مسلمان قوم سب سے زیادہ انگریزوں کے ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ یعنی انگریز کے ظلم کا نشانہ سب سے زیادہ مسلمان قوم بنی تھی۔ سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ اس کی بڑی وجہ تعلیم اور سیاست سے دوری ہے، اس لیے ہندوستانیوں اور خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کی ذہنی، اخلاقی اور اقتصادی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے جدید علوم کی تعلیم کو عام کیا جانا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے انگریزی زبان اور مغربی علوم کے حصول پر زور دیا تھا۔ اس سلسلے میں 1861 عیسوی میں مراد آباد میں اور 1862 عیسوی میں غازی پور میں انگریزی اسکول اور 1862 عیسوی میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا تھا، اور اس سائنٹیفک سوسائٹی میں ترجمے کا کام ہوتا تھا، یعنی دوسری زبانوں میں جو کتابیں ہوتی تھیں اس کو اردو زبان میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ 1877 عیسوی میں علی گڑھ میں ایک جدید طرز کا کالج قائم کیا۔ یہی کالج ترقی کرتے کرتے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بن گیا۔ حصول مقاصد کے لیے سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں کی تمام اصلاحی کوششوں سے ایک باضابطہ تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ اس تحریک کا مقصد قوم و ملت کو ذہنی طور پر بیدار کرنا تھا اور سیاسی اور معاشی خوشحالی حاصل کرنا تھا۔ اس تحریک کی پہلی فکری بنیاد تھی وہ مادیت اور ترقی تھی، جس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے ذہن سے مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد کے جذبات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اسباب بغاوت ہند اور سرکشی بجنور اس سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں۔ علی گڑھ تحریک کی دوسری بنیاد تھی وہ عقلیت تھی۔ ان کا خیال تھا کہ مذہبی امور میں عقلی اور استدلالی انداز ضروری ہے۔ آنکھ بند کر کے کسی عقیدے یا خیال کی حمایت یا تقلید زمانے کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس نقطۂ نظر کے زیر اثر انہوں نے مذہبی معاملات میں ترقی پسندانہ انداز اختیار کیا۔ سر سید کی اسی عقلیت پرستی نے مسلمانوں کی عملی زندگی پر دور رس اثرات ڈالے۔ مذہب کے تقابلی مطالعے پر زور دیا، روایت پرستی سے انحراف کیا، آزادانہ رائے کا اظہار کیا۔ اس طرح اسلام کو مغرب کے سائنسی علوم و فنون کا مخالف نہیں بلکہ مواقف بنا کر پیش کیا۔ اس تحریک کی تیسری بنیاد تھی وہ فکر اجتماعیت تھی۔ سر سید اجتماعیت کا بڑا متوازن انداز رکھتے تھے۔ اس تصور اجتماعیت سے ان کے دو خیال تھے۔ ایک ان کا تصور تعلیم جو ان کے یہاں انفرادی کے بجائے اجتماعی تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ قوم بیدار ہو اور اس میں حرکت و زندگی پیدا ہو۔ دوسرا خیال قومیت تھا۔ لاہور کی انڈین ایسوسی ایشن کے سامنے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ لفظ قوم سے میری مراد ہندو اور مسلمان دونوں ہیں۔ لاہور کی انڈین ایسوسی ایشن کے سامنے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ لفظ قوم سے میری مراد ہندو اور مسلمان دونوں سے ہے۔ انہوں نے سر سید تحریک کی چوتھی بنیاد ان کی نیچریت، ادب و تہذیب کا اصول، قدرت کے مطابق ہونا اور مبالغے اور جذباتیت کی جگہ حقیقت اور اصلیت کو پیش نظر رکھنا کہا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر علی گڑھ تحریک ایک بہت بڑی فکری اور ادبی تحریک تھی۔ خصوصاً ادبی لحاظ سے اس کے اثرات کا دائرہ بہت وسیع ثابت ہوا۔ نیچرل شاعری تحریک جس میں آزاد کے علاوہ حالی بھی برابر کے شریک تھے۔ قدیم طرز شاعری سے انحراف بھی اسی تحریک کا ایک جزو ہے۔ اردو میں جدید تنقید کا آغاز بھی سر سید اور ان کے رفقا سے ہوتا ہے۔
علی گڑھ تحریک کے بلند اغراض و مقاصد کے بدولت اردو ادب میں گراں قدر اضافہ ہوا۔ تو یہ علی گڑھ تحریک کے تعلق سے اہم نکات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔